اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ وَلِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ بات تو بنی اسرائیل کی اہل یہود کی ہے، لیکن قرآن میں آئی ہے تو یہ بات ہمارے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ خرابی ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ جائے اور ہمارے دین کا کام کرنے والے عالم لوگ جو تعلیم دین کی دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ خرابی نہ آ جائے کہ وہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے حکموں کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو اس دنیا کے مال و دولت کے پیچھے اور اللہ کے نام کی کھائی ہوئی قسموں کو عام لوگ بھی اور علماء بھی کہیں ان کو ہلکا نہ جان لیں، ان کو کم تر نہ سمجھ لیں اور اس کے بدلے میں جو دنیا کا نفع ہے اس کو بڑی چیز سمجھ لیں۔ کہیں تھوڑا سا فائدہ مالی ہو رہا ہے یا ویسے انسان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے یا انسان اپنے آپ کو بڑا عالم بتا رہا ہے کوئی ایسی بات کر کے جو آج تک کسی اور کو نہیں پتہ چلی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضی کا اظہار کیا کہ ایک آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت والے دن کلام نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کریں گے جنت میں جانے کے لیے اور دردناک عذاب دیں گے۔ یہ بہت بڑی وعید والی بات ہے، اس لیے اللہ کی باتوں کو، اللہ کے نام پہ کھائی ہوئی قسموں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ 5 سزائیں اللہ نے سنائی ہیں، ایک ایک سزا ایک سے بڑھ کر ہے اور پھر آخر میں دردناک عذاب ہے۔ وہی بات آگے چل رہی ہے، وَإِنَّ اور بے شک مِنْهُمْ ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے۔ پھر وہی بات ہے کہ یہ باتیں اہل کتاب کے لیے نہیں ہم نے سمجھنی، یہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ خرابی ہمارے اندر آ جائے، مسلمانوں کے اندر آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے اندر آ جائے۔ اس لیے اللہ نے اس سے خبردار کیا ہے اور اس کی سزا بھی بتائیے کہ اگر تم بھی کرو گے تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاملات فرمائیں گے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں سے لَفَرِيقًا ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے، وہی پھر علماء کا ہے کیونکہ یہی زیادہ سمجھتے ہیں نا، عوام کو تو سمجھ نہیں آتی، عوام انہی کے پاس جاتے ہیں۔ یلونا وہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، السنتہم یلونا ٹیڑھا کرتے ہیں، موڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتاب کہ جیسے وہ کتاب پڑھ رہے ہوں، تورات کو پڑھ رہے ہوں اور انجیل کو پڑھ رہے ہوں، ایسے وہ اپنی زبان کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے اور زبان کو ایسے موڑ موڑ کے پڑھتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہوں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ لوگ جانیں، جو عوام ہے جس کے پاس اتنا علم اور شعور نہیں ہوتا، ہمیشہ سے وہاں بھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہے، تاکہ وہ یہ سمجھے من الکتاب کہ جو کچھ یہ ہمارے استاد جی یا عالم فاضل پڑھ رہے ہیں یہ بالکل کتاب میں سے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ اللہ فرما رہے ہیں اور وہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا، وہ انہوں نے اپنی زبانوں سے ٹیڑھے کر کے الفاظ کو بدل دیا، جس کی مثال ہم نے پڑھی تھی پیچھے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام مخاطب کرنے کے لیے رائنا کہا کرتے تھے کہ ہماری طرف رعایت فرمائے، ہماری طرف نظر فرمائے۔ کبھی کوئی بات انہوں نے پوچھنی ہوتی تھی یا آپ کوئی بات ایسی ہوتی تھی جس کی آواز ان کو صحیح پہنچتی نہیں تھی، اس کو پوچھنے کے لیے تو یہود نے کیا کیا، جو ادھر یہودی بیٹھے ہوتے تھے وہ آپ کی محفل میں آتے تھے تو انہوں نے اس رائنا کے لفظ کو رائنا آئین کے ساتھ یا بھی لگا دیا، رائنا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا کہ یہ آپ نے کیا کہا تو کہتے ہیں ہم نے وہی کہا جو آپ نے کہا تھا، رائنا۔ لیکن اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اللہ نے اس لفظ کو ہی موقوف کر دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں کتنی تکریم اور کتنی محبت اور کتنی شان ہے کہ اللہ نے کہا مسلمانوں اس لیے لفظ استعمال ہی نہیں کرنا۔
اسی طریقے سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا اور آگے بھی انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے، مختلف الفاظ تھے، جیسے ان کو کہا گیا کہ آپ داخل ہو جائیں اس شہر میں، کیا کہتے ہوئے؟ حتتن، تو انہوں نے اس حتتن کو کس سے بدل لیا؟ ہنتتن، ہنتتن۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس پہ سرزنش کی تو انہوں نے کہا ہم تو حتتن کہہ رہے ہیں۔ حتتن ہوتا ہے اللہ تیری نصرت سے، تیری مدد سے، ہنتتن گندم کے دانے کے لیے، گندم کے لیے، گیہوں کے لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ قالوا سمعنا واطعنا، یہ اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی نبی کی بات سنو تو اس پہ اطاعت کرو۔ تو آگے سے وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا، وہ سمعنا وعصینا، وہ اطعنا کو عصینا، اور ایسی زبان موڑ کے کرتے تھے کہ جیسے وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، عصینا۔ تو اس طریقے سے وہ جو اہل کتاب تھے، ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ کتاب میں سے ایسے پڑھتے تھے۔ اور ان میں یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی ان کے پاس اگر فتویٰ لینے کے لیے یا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا تو وہ دیکھتے کہ یہ صاحب حیثیت انسان ہے، اس کے حق میں فتویٰ دینے سے ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے، تو وہ اس طریقے سے تورات کو اور انجیل کو پڑھ کے ان کو سناتے اور اس کے حق میں وہ بات کر دیتے جیسے کہ واقعی وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو فتویٰ پوچھنے یا مسئلہ پوچھنے تو وہی آتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا، اور سب کو تو پتہ نہیں ہوتا، یہ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے۔ اور جیسے آج کل ہم مفتی حضرات ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں، کہیں سے کوئی رعایت لینی ہو، کہیں پہ کسی چیز کا جو علم ہمیں نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، یا مسئلہ پیش آتا ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں، تو وہ یہ ایسی بات کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسی بات کوئی چیز جو ہے وہ کتاب میں نہیں لکھی ہوئی۔ تو وہ سائل کو مرضی کے مطابق فتویٰ دینے کے لیے بھی کتابوں میں ایسے کر لیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور بھی کہتے تھے، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ یہ جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی ایک تو پہلے غلط بیانی کہ یہ کتاب میں سے ہے، کتاب میں نہیں ہے۔ دوسرا جھوٹ یہ بولتے تھے کہ جو کچھ ہم نے آپ کو فتویٰ دیا ہے، جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ کتاب کے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ان سے پوچھنے جاتے تھے کہ آپ کہتے تھے آخری نبی آنے ہیں، تو یہ جو نبوت کا اعلان کی ہے تو کیا ہماری تورات کے مطابق ان کی نبوت سچی ہے؟ تو اب وہ نوندر سے ہی پڑھ کے سناتے تھے، ان نشانیوں کو غلط بتاتے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ غلط بتا دیا، ان کی نسبت غلط بتا دی، ان کی شان کو غلط بتا دیا، یہ سارے کام کرتے تھے اور کہتے تھے عند اللہ وما هو من عند اللہ۔ اللہ ان کی اس بات کو رد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہولا لکھا ہوا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے، عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پہ جھوٹ۔ یہ ساری باتیں کتاب کے اندر لکھا ہونا، کیونکہ وہ کتاب اللہ ہے، اور اللہ کے ہاں سے لکھا ہوا آنا وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ دونوں جھوٹ بولتے تھے اور یہ اللہ پہ اوپر جھوٹ باندھتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس میں سب سے بڑی افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کا علم رکھتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی زبان کو ٹیڑھا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا عالم اور فاضل ثابت کرنے کے لیے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ سارا علم رکھنے کے لیے، رکھنے ہونے کے باوجود وہ اس دنیا کی مال و دولت کے لیے اللہ کی وحی کے ساتھ، اللہ کے نبی کی تعلیم کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں تم یہ کام نہ کرنا۔ ما کانا، نہیں ہے لائق، نہیں ہے یہ شان اور نہ ہی یہ مرتبہ ہے، لبشرن، کہ کسی بھی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ جس کو دی ہو اللہ نے کتاب۔ تو یہ کون سے بشر کی بات ہو رہی ہے؟ جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، اللہ کے نبیوں کے اور پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کی تعویل خاص میں، چونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ آل عمران ہے، ان سے زیادہ نصارہ کو کی باتیں اس میں زیادہ ہیں اور یہود کی کچھ کم ہیں، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور کوئی بھی ایسا نبی اور پیغمبر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، یہ ان کی شان ہی نہیں، یہ ان کا مرتبہ ہی نہیں، یہ ان کے لائق ہی نہیں ہے کسی کے، جس کو اللہ کیا کتاب عطا فرمائے، آسمانی کتاب اس کو ملے، والحکمہ، اور اس کو دانائی عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے، فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ انبیاء میں فیصلہ کرنے کی قوت تو سب سے زیادہ ہوتی ہے، دین اینڈ دیر فیصلہ کیا کرتے تھے اور اللہ کی تائید سے کیا کرتے تھے۔ والنبوت، اور نبوت بھی عطا فرمائے، کتاب بھی اتارے اور ان کے فیصلے کی قوت، ان کی حکمت اور دانائی اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا علم بھی ان کو دے اور نبوت بھی عطا فرمائے۔ تو ایسے کسی بھی شخص کے لیے یہ اس کی شان ہی نہیں، اس کا مرتبہ ہی نہیں ہے۔ کیا؟ ثم یقولا، کہ وہ پھر یہ کہے، وہ انسان، وہ نبی یہ کہے، للناس، سے لوگوں کو، کونوا عباد لی، کہ تم میری عبادت کرو۔ کیوں؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے،
تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نبی نے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ تعلیم ہی نہیں کی، اس کا شان اور مرتبہ ہی نبی کا اور پیغمبر کا نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ تم میرے ساتھ جڑو، میرے ساتھ ملو اور میری عبادت کرو۔ نہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، انہیں کتاب ملتی ہے، حکمت ملتی ہے اور انہیں نبوت ملتی ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، کہ اللہ کی عبادت نہ کرو کیونکہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، میری عبادت کرو، یہ کسی کے شان نہیں اور نہ کسی نے آج تک کرا ہے۔ وَلَٰكِن كُونُوا، لیکن وہ تعلیم دیتے تھے، وہ کہتے تھے ربانیینا، کہ تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے رب والا بننا ہے۔ اس تعلیم پہ عمل کر کے تم ہماری عبادت نہیں کرے، نہ ہمارے ساتھ آپ نے جڑنا ہے، نہ ہمارے بندے بننا ہے اس نبی کے، آپ نے بننا ہے رب کے بندے۔ طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، جو بھولے ہوئے تو جو اس کی تمہارے پاس تعلیم نہیں ہے، وہ علم ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ کتاب اللہ سے جو کتاب ہے، اللہ نے اور جو علم دیے ہیں، جو معجزات دیے ہیں، اس سے وہ ربانیین بناتے ہیں، رب والے بناتے ہیں، اللہ والے بناتے ہیں، اپنا نہیں بناتے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم دیتے ہو تعلیم اس کتاب کی، الکتاب کی جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ یہ انبیاء کے لیے بھی ہے اور خاص طور پہ اس امت کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، یہ جو تعلیم ہے اور یہ جو تدریس ہے اب اس امت نے کرنا ہے، خود بھی سیکھنا ہے اور پھر دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ اور سکھانا کیسے ہے کہ کتاب اللہ کو خود بھی پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو خود بھی پڑھنا ہے، ان کو سیکھنا بھی ہے اور پھر اس کو دوسروں کو سکھانا بھی ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو بھی رب کے ساتھ ملانا ہے، اپنے نہیں بنانا، اپنے ساتھ نہیں ملانا کہ آپ ان سے کوئی مال و دولت اور نذرانے ان سے وصول کر سکیں، کہ میرے پاس ہی آؤ گے۔ جہاں پہ بھی قرآن کی بات ہو رہی ہے اور صحیح بات ہو رہی ہے، آپ کا ذہن مانتا ہے، فطرت کے مطابق بات ہے، قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، تراجم آپ کے سامنے موجود ہیں، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں نا، آج کل آپ کے ہاتھ میں اس موبائل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، جس عالم پہ آپ کا یقین ہو، سب پہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے 2 نمبر لوگ اور غلط لوگ جو ہیں وہ گمراہیاں پھیلانے والے اور شک و شبہات پیدا کرنے والے بھی ہیں، ان سے بچ کے۔ تو یہ جو قرآن کا پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پڑھنا، فقہ کا پڑھنا، صرف اور صرف اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ سے ملانا ہے۔ سب سے پہلے خود اللہ کے راستے پہ چلنا ہے اور اس کے بعد جن کو تعلیم دینی ہے، جن کو پڑھانا ہے، ان کو بھی اللہ کے راستے پہ پڑھانا ہے۔ قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، یہ بات ہم بار بار دہرائیں گے اپنے سبقوں میں، صرف اور صرف اس لیے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں ہدایت ملے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ نہ نام کے ساتھ کچھ لگانے کی، القاب لگانے کے لیے ہے، نہ کسی پہ علم جھاڑنے کے لیے ہونا چاہیے، اور نہ اس بات کے لیے ہونا چاہیے کہ میرا اگر کسی گروہ سے تعلق ہے تو میں اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دوں۔ نہیں، قرآن جو سچا ثابت ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو سچی ثابت ہو چکی ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور لوگوں کو اللہ سے ملانا ہے، اپنے ساتھ نہیں جوڑنا کہ میری عزت میں اضافہ ہو جائے، ایک انسان کی عزت میں اضافہ ہو جائے، یا اس کو وہاں سے کوئی مال پانی دنیا کا ملنا شروع ہو جائے۔ اس کے لیے کبھی بھی نہیں ہو، کوئی نبی نہیں کرتا، اور اسی نبی کی تعلیم پہ چلتے ہوئے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی یہ کام نہیں کرنا، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہیں لائق کہ پیغمبر حکم دیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصاً ذکر، اور ہر اللہ کے جو حکم کو پہنچانے والا ہے اس کے لیے ہے، اس کے لیے یہ ہے ہی نہیں، اس لائق ہی نہیں ہے، یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ حکم دے ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم بناؤ ملائکہ کو، فرشتوں کو، اہل مکہ جیسے کرتے تھے، والنبیین، اور اپنے انبیاء کو، ارباباً، اپنا رب۔ نہ فرشتوں کو اپنا کارساز اور رب بنو، رب ہوتا ہے جو ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، حاجت روا ہوتا ہے، تمام ضروریات کو خیال رکھتا ہے، پورا کرتا ہے۔ تو نہ تو نبی رب بن سکتے ہیں اور نہ اللہ کے فرشتے رب بن سکتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے مخلوق ہیں۔ پوری مخلوق کا دھیان اور خیال رکھنا یہ میرے رب کا کام ہے، یہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام ہے، نہ کسی نبی کا کام ہے، نہ کسی انسان کا کام ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کبھی بھی، کسی نبی نے، کسی بھی آسمانی کتاب نے، کسی بھی نبی نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم فرشتوں کو اپنا رب بنا لو یا انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔ ہاں، لوگوں نے ان کی تعلیم کو بگاڑ کے ان کو رب بنا لیا۔ بالکفر بعد اذ انتم مسلمون،
یہ تو بہت بڑا کفر ہے اس کے بعد کہ تم مسلمان تھے۔ نبی کی زندگی میں تو تم مسلمان تھے، تم ایمان لانے والے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تو تم نے ان کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، خدا کا حصہ دار بنا دیا۔ یہ تو وہ بات ہے کہ تم مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر کی طرف چلے گئے ہو، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کے ہاں کبھی بھی قابل معافی نہیں ہے۔ اللہ اسی قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، انسان کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک ایک ہی صورت ہے کہ اپنی زندگی میں انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ شرک کر رہا ہے، اسے شرک ہو رہا ہے اور وہ اس سے توبہ کرے۔ اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔